بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، آپ نے گزشتہ دنوں ٹی وی چینلز پر اور اخبارات میں خبر سنی ہوگی کہ پڑوسی ملک افغانستان میں طالبان نے خواتین کی ٹیم پر پابندی لگا دی کہ وہ نہیں کھیل سکتی۔ وجہ یہ بیان کی کہ کیونکہ کھیل کے دوران ان کے جسمانی اعضاء نظر آتے ہیں، اس وجہ سے شریعت نے پابندی لگائی ہے، تو وہ ان کی جو ٹیم ہے وہ نہیں کھیل سکے گی۔ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت ہر ملک کی ٹیمیں ہیں، فٹ بال کی، کرکٹ کی، باقی جو کھیل ہیں ان سب کی۔ تو آپ جب کسی ملک میں پوری ٹیم پر پابندی لگا دیتے ہیں تو پوری دنیا میں وہ ملک اپنی نمائندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کا آپ نے امیج بنانا ہوتا ہے، تصویر بنانی ہوتی ہے، تو وہ اسی وجہ سے بن پاتی ہے کہ اس ملک میں شخصی آزادیاں کتنی ہیں، اس ملک میں لوگوں کو حقوق کتنے میسر ہیں۔ تو یہ باتیں بڑی اہم ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہارا رسول تمہیں دے دے اسے تم لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ آج ہم علماء کرام سے اس بارے میں بات کریں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مذہب نے ایسی کوئی پابندیاں لگائی ہیں جن پابندیوں کا مذہب کے مختلف سوچ اور اپروچ رکھنے والے لوگ ہمارے سامنے ان کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز اور جید عالم دین جناب مفتی عتیق الرحمان شاہ صاحب۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب کا تعلق مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ہے، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب حسن الیاس صاحب، مدرسے سے فارغ ہیں، مذہب کے طالب علم بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سے موضوعات پر یہ اپنی رائے کا اظہار بڑے واضح اور بڑے دبنگ انداز میں یہ کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ حسن صاحب، آپ تشریف لائے۔ ہمارے آج تیسرے معزز مہمان ہیں جناب حمزہ علی عباسی صاحب۔ حمزہ صاحب مذہب کی طرف بھی ان کا بڑا رجحان ہے اور بڑا پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے صرف اسی بات پر اکتفا نہیں کیا کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا تو ایک حادثہ تھا۔ اس سے اگلی بات پر ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ شعوری طور پر مذہب کو کیسے پڑھنا ہے اور کیسے اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنا ایک پورا جو گلیمر اور پورا کیریئر تھا اس کو چھوڑ کر یہ اس طرف آئے، اور اب بڑا زبردست قسم کے ان کے خیالات ہیں اور آپ پروگرام میں جانیں گے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو طالبان نے کہا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ نہیں کھیل سکتی کیونکہ ان کے جو جسمانی اعضاء ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کے اعضاء نظر آئیں گے تو یہ حرام ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنی ٹیمیں بند کر دی ہیں جو خواتین کی ٹیم تھیں، اور صرف یہاں تک کہ وہ محدود نہیں رہے، بعض دیگر معاملات بھی ہیں وہاں پر بھی انہوں نے سختیاں کر دی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ خدا کا منشا ہے کہ اسی طرح ہونا چاہیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں مشکور ہوں آپ نے اس اہم پروگرام میں مدعو کیا۔ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ دین اسلام ایک کامل دین ہے، صحیح، اور اس میں ہر شخص کے لیے ہر پہلو پر ہر معاملے میں رہنمائی موجود ہے۔ ٹھیک، اس میں ہمیں کسی کی ذات کو، کسی شخص کو، کسی فرد کو، کسی قوم کو، کسی بھی پارٹی کو بیس نہیں بنا سکتے ہم۔ مثلا طالبان نے کیا کیا ہے، فلاں نے کیا کیا ہے، فلاں نے کیا کیا۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا کیا حکم ہے اس بارے میں۔ ہاں، اگر اسلام کے مطابق وہ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ صحیح، اگر اسلام کے خلاف کر رہے ہیں تو چاہے وہ دنیا کا کوئی انسان بھی کرے، تو وہ غلط ہے۔ چاہے عالم دین ہے، مفتی ہے، کوئی بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں، صحیح، کیونکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام قرآن و حدیث ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ تیسری بات کوئی بھی اسلام نہیں ہے۔ باقی ہمارا فہم ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث یہ بالکل پیور چیزیں ہیں اور بالکل تھینٹک چیزیں ہیں، ان میں غلطی کی گنجائش بالکل قطعا نہیں ہے۔ میری بات کے اندر غلطی کی گنجائش ہے، میری تعبیر کے اندر غلطی کی گنجائش ہے، تشریح کے اندر غلطی کی گنجائش ہے، وہ میں کر سکتا ہوں، میرے الفاظ میں آ سکتی ہے، غلطی آ سکتی ہے۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے خواتین کے حوالے سے کہ طالبان نے ان پر پابندی لگا دی ہے، فٹ بال نہیں کھیل سکتی یا کچھ بھی، شریعت کا جو دائرہ کار ہے خواتین کے لیے وہ مقرر ہے کہ خواتین جو ہیں یہ کیا کر سکتی ہیں، صحیح، ان سے کیا کام آپ لے سکتے ہیں، ان کی جو صنف نازک ہے یا یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی جسمانی ساخت بنائی ہے، تو یہ کیا حدود و قیود ہیں کہ جن کے اندر یہ رہ کر کام کر سکتی ہیں۔ صحیح، ان میں ایک واضح چیز یہ ہے، دیکھیے قرآن پاک نے کچھ اصول بیان فرمائے۔ جب آیات حجاب نازل ہو رہی تھی تو
تو آیات حجاب میں عرب معاشرے کی جو صورتحال سامنے رکھیں آپ تو سمجھ آتا ہے کہ آیت حجاب جو ہیں اس معاشرے کی ہر چیز کو درست کرنے کے لیے آئی تھی. مثلا عورتیں باہر جاتی تھیں اور بغیر پردے کے جاتی تھیں, ان کے سروں پہ دوپٹے بھی نہیں ہوتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا. قرآن نے ایک اصول بیان فرمایا اور فرمایا کہ وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں کے اندر رہو. صحیح. اس طریقے سے تمہارا باہر نکلنا فتنے سے خالی نہیں ہے. اور آج کے دور میں یہ بات کون نہیں مانتا کہ جو اس طرح باہر نکلتی ہیں تو ان کا فتنے کا اندیشہ کتنا بڑھ جاتا ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب نے مجھے یورپ سے ویڈیو بھیجی, تو اس نے ایک خاتون کا وہاں پر وہ کیا ہوا تھا کہ خاتون حجاب میں جا رہی ہے اور وہی خاتون تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ بغیر حجاب کے جا رہی ہے. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ حجاب میں جا رہی ہے تو کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا, کوئی توجہ نہیں کر رہا, لیکن جب وہ بغیر حجاب کے جا رہی ہے تو ہر ایک کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو رہی ہے اور اس کو پریشان کر رہے ہیں. یعنی جو اسلام نے جو حکم دیا کہ وقرن فی بیوتکن, آپ گھر کے اندر رہیں, بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ اصول بیان فرمائے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آخر کار تو دنیا سے جانا ہے اور اگلا معاملہ ہے آپ کا, اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں, آپ کے لیے یہی بہتر ہے. دوسری بات فرمائی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پاکیزہ معاشرہ, پاکیزہ لوگ, قرون اولا کے سب سے بہترین لوگ, ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے, اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے, اور نساء المؤمنین کو کہہ دیجئے, مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ پردے میں رہیں. جلباب اس چادر کو کہا جاتا ہے جس سے ایک آنکھ نظر آئے. تیسری بات یہ کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورت کی اتنی حفاظت کی گئی, معاملات کی اتنی حفاظت کی گئی, ہر چیز کی, اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کی حفاظت کی گئی, اس لحاظ سے کہ آپ کے پاؤں کے اندر پازیب ہے, آپ چلتے ہوئے آپ نے اس قدر زور سے نہیں چلنا کہ آپ کی پازیب کی جھنک یا چنکار کسی کے کان میں پڑے اور وہ آپ کی طرف توجہ کرے اور آپ کا معاملہ خراب ہو یا آپ کی عزت جو ہے وہ خراب ہو. اسلام نے جو ہے نا عورت کو سب سے زیادہ, جسے کہتے ہیں آپ کے ہمارے اب لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ مولوی جو بات کر رہے ہیں یہ بند کر رہے ہیں, عورت کو بند نہیں کیا, عورت کی حفاظت کی ہے. عورت کی حفاظت کی ہے ہر لحاظ سے کہ یہ ایک دائرہ کار کے اندر رہے گی اور اس کی حفاظت ہوگی. اگر یہ باپ ہے تو باپ اس کا خدمت گزار ہے, اگر خامد ہے تو خامد اس کا خدمت گزار ہے, باقی معاملات ہیں. تو یہ جو دنیا کے اندر انٹرنیشنل طور پر ایک بات طالبان کی لے کر جو ہوا اڑا دیا گیا ہے کہ طالبان نے یہ, کوئی بھی کہے جی, مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کیا آیا عورتوں کا اس انداز سے ہزاروں مردوں کے سامنے فٹ بال کے گراؤنڈ کے اندر آدھے لباس کے اندر نکلنا اور اس طریقے سے کیا یہ جواز ملتا ہے اس کا؟ کیا اس کو شرعی طور پر جائز ہم کہہ سکتے ہیں؟ شرعی طور پر اس کی کوئی گنجائش نہیں. عورتیں, ہاں حد ہے عورتوں کی, عورتیں عورتوں میں چلی جائیں, عورتیں عورتوں میں رہ کر یا اپنے گھر کے اندر رہ کر یا عورتیں اپنے ماحول میں رہ کر تو کسی حد تک کر سکتی ہیں جس کی تشہیر نہ ہو, لیکن عورتیں مردوں کے سامنے نکل کر یہ کام کریں, ان کی ہاکی ٹیم ہو وہ کھیل رہی ہوں اور ان کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاشرہ تو ہے لیکن اسلامی معاشرہ نہیں. اسلامی معاشرے کے اندر آپ کو کچھ اصول ماننے پڑیں گے, ان میں اگر وہ خواتین پورا لباس پہن کے کھیلیں تو لیکن پھر بھی مردوں کے سامنے تو جائز نہیں ہے. صحیح ہے, پھر بھی تو دیکھنے والے مرد ہی ہیں نا, پھر بھی مردوں کے سامنے تو ان کا آنا ظاہر بات ہے, چہرے تو ان کے پھر بھی سامنے ہی ہوں گے, ٹھیک ہے, جسم ڈھلکے گا پھر بھی سامنے ہوگی, جب دوڑ دھوپ ہوگی تو پھر بھی سامنے ہوگی. دیکھیں اس میں آپ کو ایک اور الگ مثال دیتا ہوں. اچھا موسیٰ, ویسے مجھے تھوڑا سا ایک بات بتائیں کہ اگر مرد کھیل رہے ہوں تو عورتیں ان کو دیکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں دونوں چیزیں جو ہے نا اگر ہم مقابلے میں لے کر آتے ہیں نا تو میرے خیال میں مرد کھیل رہے ہیں, عورتیں ان کو دیکھنے کا جو معاملہ ہے وہ کوئی اتنا اس میں بات لگتی نہیں, نظر نہیں آتی. کیوں کہ مردوں کا لباس جو ہے نا وہ سطر تو ڈھپا ہوا ہوتا ہے نا, جب کھیل رہے ہوتے ہیں سطر ان کا, ٹانگیں ننگی ہوتی ہیں, پوری باڈی دکھائی دے رہی ہے. اصل میں مرد کا سطر جو ہے وہ یہاں سے گھٹنے سے نیچے سے شروع ہوتا ہے اور ناف تک ہے, یہ مرد کا سطر ہے. باقی تو لباس کی ایک نوعیت ہے, وہ اس حد تک مرد کا سطر تو ڈھکا ہوا ہے, لیکن عورت کا اس کی جو وجاہت ہے مردانہ وہ تو نظر آتی ہے, وہ تو ظاہر بات ہے, وہ تو نظر آئے گی, وہ تو ایسے راستے میں چلتے ہوئے بھی نظر آ جائے گی. اسی لیے کہا گیا نا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. دونوں سے کہا گیا نا کہ دونوں سے کہا گیا اپنی نظروں کی حفاظت کریں, اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. تو خیر تو اسی میں ہی ہے, بہتری اسی میں ہے, بھلائی اسی میں ہے. لیکن جہاں تک یہ صورتحال ہے جی, اس کی کم از کم ہم اگر یورپ کے مطمع نظر کو لے کر ہم اپنا معاشرہ بنانا شروع کریں گے تو ہم بالکل اپنے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیں گے. ہمارے معاشرے کی کچھ اپنی روایات ہیں, ہمارے اپنا ایک ماحول کے اندر آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے ہٹ کر اس کو جنرل طور پر کہا جائے کہ عورتوں کی ٹیم پر یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے, یہ کم از کم اسلام کا موقف نہیں. اسلام کا موقف یہی ہے جو انہوں نے کیا انہوں نے ہے, لیکن ہے اسلام کے مطابق. اسلام کے مطابق ہے. اچھا حسن صاحب,
مفتی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ قرآن کی آیات کے حوالے دے کر یہ باتیں بتائی ہیں کہ طالبان نے جو فٹ بال ٹیم پر پابندی لگائی ہے، کرکٹ ٹیم پر بھی خواتین کی، یہ بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ تھوڑی سی بات میں مزید بھی کرنا چاہوں گا اس ایشو پر کہ خواتین جب کھیل کے میدان میں تو سارے مرد بیٹھے ہوں یا مرد اور خواتین بیٹھے ہوں، کیونکہ اسٹیڈیم میں تو سب لوگ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو مردوں کے لیے پرابلم پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ خواتین کھیل رہی ہیں، ان کے ایمان کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور بڑا مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے ان کے لیے۔ لیکن جب جذبات تو انسان کے برابر نہیں ہوتے کہ مرد عورت کے جذبات برابر ہیں، اگر مرد کھیل رہے ہوں تو خواتین دیکھ رہی ہوں، کیا ان کے جذبات برانگیختہ نہیں ہوتے؟ یہ صرف مردوں کے جذبات اتنے کمزور کیوں ہیں؟ جی دیکھیے، سب سے پہلی بات جو ہمارے محترم نے فرمائی بہت اچھی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی بات پہ سب کو لانا چاہیے کہ ہم افراد سے اور لوگوں کی آراء سے اوپر اٹھ کے قرآن و سنت پہ خالص غور و فکر کریں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی رائے آپ کی بنتی ہے اس کو بہت شائستگی کے ساتھ پیش کریں اور یہ بیان کر دیں کہ جی ہماری رائے ان نصوص پر یا ان کی تفہیم پر مبنی ہے۔ یہ بڑی ایک مستحسن بات ہے، اور اسی اصول کو سامنے رکھ کے میں بھی چند مختصر سی گزارشات پیش کر دوں گا کہ دین کے ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے جب ہم قرآن مجید پہ غور کرتے ہیں تو اس میں اس پورے معاملے میں کیا ہدایت سامنے آتی ہے۔ یہ 4 باتیں میں بیان کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اختلاط مرد و زن دنیا میں ہوگا، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، دنیا کی جو معاشرت ہے، دنیا کا نظم ہے، ان دونوں سے ہی چلتا ہے۔ اختلاط مرد و زن کے آداب قرآن مجید نے سورہ نور کے اندر بہت وضاحت سے بیان کر دی ہیں۔ وہ 2 باتیں ہیں جو مردوں کو بھی کہی گئی ہیں اور 2 باتیں ہیں جو عورتوں کو بھی کہی گئی ہیں۔ اس کے بعد ایک اضافی بات ہے جو صرف عورتوں کو کہی گئی ہے۔ 2 باتیں جو دونوں کو کہی گئی ہیں، اس میں سے پہلی بات کیا ہے کہ دونوں نے غض بصر کرنا ہے، آنکھوں میں حیا پیدا کرنی ہے۔ یہ مردوں کو بھی کہا گیا ہے، عورتوں کو بھی کہا گیا ہے۔ نگاہ خد و خال کا جائزہ لینے والی نہ ہو، نگاہ تاڑنے والی نہ ہو، نگاہ حیا باختگی والی نہ ہو۔ دوسری ہدایت یہ کی گئی ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، مردوں کو بھی کہا گیا، عورتوں کو بھی کہا گیا۔ شرمگاہیں کیا ہوتی ہیں ہم سب جانتے ہیں، ان کی حفاظت کیا ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ انسان شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، اس کے مقدمات متعلقات کو ڈھانپتا ہے، ان تک پہنچنے کی کوئی چیز اگر بن رہی ہے تو اس کو بھی ڈھانپتا ہے۔ تیسری ہدایت زائد عورتوں کو کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ عورتیں زینت کرتی ہیں، لہٰذا زینت جب عورتوں نے کی ہوئی ہو تو وہ مواقع جہاں پہ زینت کی ہوئی ہیں ان کو وہ مردوں کے سامنے نہیں کھولیں گی، الا ما ظہر منہا، سوائے ان کے کہ وہ چیزیں جو آپ سے آپ کھل جاتی ہیں، ہاتھ پیر چہرہ یہ کھلی ہوں گی۔ آپ نے سینے کا زیور پہنا ہے، آپ نے اس کو چھپانا ہے، آپ کے پیر میں پازیب ہے، آپ نے اس کو چھپانا ہے، زینت کی نمائش نہیں ہوگی۔ یہ پہلی بات ہے اصولی ہدایت اختلاط مرد و زن کے آداب میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس جگہ پہ سورہ احزاب میں مسلمان امت کی امہات کو، یعنی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو، اور اس دور کی خواتین کو کچھ الگ سے ہدایات کی ہیں، ان کا کانٹیکسٹ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ یہ جو آیت بیان کی جاتی ہے بالعموم فقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اس آیت سے پیچھے کچھ آیتیں موجود ہیں۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر کی بیویوں اگر تم رہنا چاہتی ہو پیغمبر کے ساتھ تو تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ان پر اب عائد ہونے والی ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کفار نے پوری کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے، کوئی اسکینڈل لایا جائے جس سے لوگوں کے دل میں آپ کی عظمت کو مجروح کیا جائے۔ یہی معاملہ رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک ادنا سی مثال سیدہ عائشہ کے اوپر افک، یہ بہتان کا جو وہ ایک پورا واقعہ ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اس خاص پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سے یہ پوچھا ہے کہ یہ ذمہ داری اگر قبول کرتی ہو زائد تو رسول کے ساتھ رہو، تمہیں اختیار ہے، نہیں کرتی تو تم جا سکتی ہو۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ جو طریقہ تھا پہلے کا اس پہ تم نہیں چل سکتی، تمہاری منصبی ذمہ داری اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ نے گھروں میں ٹھہرنا ہے، گھروں میں رہنا ہے، اور کننا تم لوگوں نے یہاں پر رہنا ہے، یہ تمہارے لیے اب لازم کر دیا گیا ہے، باہر بھی نہیں جا سکتی ہو، اور باہر جاؤ گی تو کوئی اس کے لیے عذر ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی آپ نے انتظام کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں انہوں نے صرف مسلمانوں کی امہات کو ہدف نہیں بنایا، بلکہ یہ عام مومن عورتوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ہم تو لونڈی سمجھ کے ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کر رہے تھے۔ کچھ خواتین ریپ ہونے کا اندیشہ پیدا ہوا، منہ اندھیرے صبح نکلتی تھیں، قضاء حاجت کے لیے جاتی تھیں، تو اس موقع پر یہ کہا گیا کہ اپنی علامتیں واضح کرو۔
یہ جو جلباب کی آیت ہے یہ اصلاً اس موقع کی آیت ہے، اور یہ جس وجہ سے دی گئی اس میں آگے بیان کیا گیا ہے کہ ان یعرفن فلا یؤذین، کہ لوگ تمہیں پہچانے اور اذیت نہ دیں، اور ساتھ ہی بیان کیا گیا جو اذیت دینے والے ہیں یہ بدترین عذاب میں مبتلا ہوں گے اور عنقریب قتل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ خاص صورتحال تھی جس کے اندر یہ بات کی گئی۔ اصولی ہدایت پردے کے حوالے سے سورہ نور میں، جس کو آپ پردہ کہیں، حجاب کہیں، اختلاط و مردزن کے آداب کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ بیان کر دی۔ یہ دوسری بات میں نے بیان کی۔ تیسری بات یہ ہے، یہ دونوں ہدایات، کوئی شخص کہے کہ سورہ احزاب میں اصلاً اختلاط و مردزن کے آداب بیان ہوئے، کوئی کہے سورہ نور میں بیان ہوئے، یہ دونوں ہدایات عورتوں سے متعلق ہیں، وہ جو چاہیں اختیار کریں۔ میرے پاس آئیں گی میں اپنی رائے پیش کروں گا، کسی اور کے پاس جائے وہ اپنی رائے پیش کرے۔ مجھے شریعت نے یہ حق نہیں دیا کہ میں یہ کہوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سورہ احزاب میں پردے کی آیات بیان ہوئی ہیں، لہذا اب میں یہ کام آپ سے نہیں کرنے دوں گا۔ اس کے لیے استقرار حق ہونا ضروری ہے۔ بتانا یہ پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو مسلمانوں کی حکمرانی پر فائز ہوتے ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ لوگ بالعموم کہتے ہیں جی ان کو معروف اور منکر کی ذمہ داری دی گئی ہے تو اس کے تحت کر رہے ہوتے ہیں۔ معروف کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ کی جو ہدایات ہوتی ہیں وہ اوامر اور نواہی کی صورت میں ہوتی ہیں۔ معروف وہ چیزیں ہیں جو بالکل واضح ہیں، الذی عرف، ہر آدمی جانتا ہے، اور منکر وہ عالمگیر برائیاں ہیں، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی رشوت دیتا ہے، وہاں پر بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ حق تلفی کس کی ہو رہی ہے۔ ریاست کا دائرہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو یا کسی کی کوئی گھر پہ جھوٹ بول رہا ہے، ریاست کچھ نہیں کر سکتی۔ کوئی شریعت کی خلاف ورزی کر کے اور کوئی کام کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ، یہ فرد سے متعلق احکام ہے۔ تو اختلاط و مردزن میں فرد مخاطب ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یعنی ہم طالبان سے اس بات پر اتفاق کر سکتے ہیں کہ جی آپ جو پردے کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، یہ رائے ممکن ہے ٹھیک ہو، اس ٹھیک ہونے کے باوجود اس کے نفاذ کا حق اللہ نے آپ کو نہیں دیا، یہ بندے سے متعلق ہے۔ یہ ریاست کا کام نہیں ہے، یہ فرد خود اڈاپٹ کرنا چاہے، اگر وہ کہے جی کہ نہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور اپنی آخرت کی بہتری چاہتا ہے تو وہ خود اس کو بالکل ایسے ہی۔ آخری نقطہ میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جو چوتھی بات تھی وہ چوتھی بات یہ تھی کہ خواتین جس وقت کھیل کود کرتی ہیں، ایک مسلمان معاشرے کی حساسیت، ہماری کلچر ثقافت حساسیت، اس سب کو ہم چاہیں گے کہ وہ سامنے نمایاں ہوں، نظر آئیں۔ ہماری تہذیب، ہماری معاشرت، یہی ہماری دینی اقدار کو مجسم کرتی ہے، نمایاں کرتی ہے۔ تو اس کا بھی طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خواتین کو یہ سمجھائیں کہ یہ محض آزاد ڈھانپ لینا شریعت کا تقاضا نہیں ہے، یہ بات آگے بڑھتی ہے۔ یہ جو حیا کا جذبہ ہے، یہ اوڑھنی سر کی جو اسی سے اس کا تصور پیدا ہوتا ہے، بڑی محمود چیز ہے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیں اور اپنے جنسی اعضاء کو لوگوں کے سامنے نمایاں نہ کریں جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے۔ بعض چیزیں سچویشن کا تقاضا ہوتی ہیں تو وہاں پر ہم ان کو ایک ترغیب دیں گے، تلقین کریں گے کہ اگر آپ مسلمان بچیاں ہیں تو آپ وہ لباس نہ پہنیں جو لوگ اس معاملے میں حساس نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں میں ملیشیا میں رہا، 10 سال کے قریب ہم نے ملیشیا میں گزارے، وہاں پر ہر میدان میں خواتین کی ٹیمیں موجود ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے اپنا لباس پہنتی ہیں کہ جو شریعت کے تقاضے ہیں، جو اختلاط و مردزن کے آداب ہیں، وہ ان کو پورا کرتی ہیں۔ تو خلاصہ پوری گفتگو کا یہ ہے کہ دینی معاملات میں خواتین جن میدانوں میں کھیلتی تھیں آپ وہاں جاتے تھے؟ مجھے تو کبھی موقع نہیں ملا اس طرف، فرصت نہیں ملی، لیکن لوگ دیکھتے تھے، مرد وہاں بیٹھتے تھے، مرد دیکھتے تھے۔ اور جو مردوں کو بات کہی گئی ہے، وہ کہتے ہیں نا مرد دیکھیں گے فتنہ ہوگا، اسی فتنے کے لیے تو کہا گیا آنکھوں میں حیا پیدا کرو۔ بہت شکریہ حسن صاحب، بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین پر گفتگو کر رہے تھے کہ طالبان نے اپنی خواتین کی ٹیم کو پابند کیا ہے کہ وہ کھیل نہیں سکتی، اس وجہ سے کہ وہ جب کھیلنے کے لیے جائیں گی تو ان کی جسم کے جو خد و خال ہیں وہ واضح ہوں گے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حسن الیاس صاحب گفتگو کر رہے تھے اور بڑی زبردست انہوں نے گفتگو کی، مفتی صاحب نے بڑے اہم پوائنٹ اپنے کی، اور دیکھیں مزے کی بات کہ دونوں حضرات نے مختلف نقطہ نظر بیان کیے۔ نتیجے کے طور پر تو دونوں ایک ہی بات کر رہے تھے لیکن مختلف نقطہ نظر بیان کیے، اور جو چیز ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے اور لوگوں کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو کہ ایک دوسرے سے اختلاف کے باوجود کس طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے، پورا نقطہ نظر سننا چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ میرا شاہ صاحب کے نقطہ نظر سے اتفاق نہ ہو، لیکن ہم ان کی پوری بات سنتے ہیں پورے تحمل کے ساتھ۔ حسن الیاس صاحب کو میری بات سے اتفاق نہ ہو، مجھے ان کی بات سے اتفاق نہ ہو، لیکن ہم نے ایک دوسرے کی بات سننی ہے۔ ہم نے ایک ایسا معاشرہ پیدا کرنا ہے اور ایسا کلچر اپنی سوسائٹی کے اندر لوگوں کو دینا ہے کہ بہت تحمل کے ساتھ، بہت آرام کے ساتھ پوری گفتگو سنیں اور اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کر سنیں کہ عین ممکن ہے کہ میں غلطی پر ہوں۔
ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے کوئی مقابلے بازی نہیں کرنی کہ اپنا موقف ہر صورت میں اس کا تفوق اور اس کی برتری ہی ثابت کرنی ہے، بلکہ ہم نے گفتگو کے ذریعے یہ سمجھنا ہے کہ شاید میرے موقف میں کوئی کمزوری ہو سکتی ہے اور یہ ہماری علمی روایت کا حصہ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے فقہا جب بات کرتے تھے تو قرآن اور حدیث میں صبح و شام محنت کر کے اپنا نتیجہ فکر نکالتے تھے، اور آخر میں جو بات کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب، یہ میری کوشش ہے، یہ میری جدوجہد ہے، یہ میرا نتیجہ فکر ہے، بہتر بات کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اس مورچہ نہیں بنا لینا چاہیے اور ایسا انداز نہیں اختیار کر لینا چاہیے کہ ہم یہ کہیں نہیں میری بات ہی ٹھیک ہے اور اس بات کو تم مانو ہی مانو۔ طالبان کے باب میں بھی ہم یہی والی بات کرتے ہیں کہ مختلف لوگوں کا مختلف زاویہ نظر ہو سکتا ہے، مختلف سوچنے کا اسلوب طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن کہاں پر آپ نے لوگوں کی زندگیوں میں مداخلت کرنی اور کہاں پر نہیں، اس باریک سی لکیر جو بہت بڑا پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ حمزہ علی عباسی صاحب مجھے بتائیں کہ نتیجے کے طور پر جو بات کی حسن صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ملائیشیا کی انہوں نے مثال پیش کی کہ وہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ خواتین کھیلتی ہیں اور تمام کھیل جو ہیں وہ کھیلتی ہیں اور دائیں بائیں مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے جو قرآن و سنت سے جو ابھی تک جو دلائل ہمارے پاس آئے ہیں اور جو بات کی گئی ہے تو زیادہ جو چیز وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے وہ تو یہ کہ نہ کھیلیں، پھر کیا کریں؟ دیکھیں میں اس کو آپ کے شروع والے سوال سے ذرا ریلیٹ کروں گا جی جی کہ جو ایک بہت بڑی چیز جس سے مجھے مجبور کیا زندگی میں وہ رائٹ ٹرن لینے پہ جو شروع میں بات کی یہ آپ نے بڑے مزے کی بات کی۔ وہ رائٹ ٹرن کے اندر سب سے بڑا اسپیکٹ مجھے یہ تھا کہ دیکھیں ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ سب کانٹیننٹ میں بھی یہ روایت ہے کہ جو ایک سرٹن نقطہ نظر رکھتے ہیں مذہب کے اندر، دین کے اندر، صحیح، ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں، سارے نہیں، وہ بدقسمتی سے اپنے نقطہ نظر کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ ہی اسلام ہے، وہی حق ہے، اور باقی جو انٹرپریٹیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں وہ باطل ہیں، صحیح، دوسروں کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ تکفیر تک کر دی جاتی ہے۔ صحیح، ہم بھی ایسے ہی ماحول میں پاکستان میں پلے بڑے، جو مذہبی لوگوں کو ایکسپوز ہوئے ہم، انہوں نے اپنا نقطہ نظر ایسے بتایا کہ اصلاً یہ ہے اسلام اور باقی سب جو ہیں وہ تو باطل آئیڈیالوجیز ہیں۔ جس نے مجھے بدلا زندگی میں، جس ایکسپوجر نے، وہ یہ تھا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام آخری بار انسانیت کو بہت صاف ستھرے طریقے سے اپنے آخری نبی، اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو قرآن میں دے دیا۔ قرآن یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ریکارڈنگ ہے، اسپیچ، ٹیکسٹ میں۔ اس کے بعد سنت میں دین آیا اور احادیث مبارکہ جو ایک ہسٹوریکل ریکڈ موجود ہے ہمارے پاس جس میں دین کی ایکسپلینیشن ہے، وہ پیغام آ گیا۔ اس کے بعد انسانوں نے اس کو سمجھنا ہے نا، انسانوں نے انٹرپریٹ کرنا ہے اس کو۔ میرے لیے جو ایک ایکسپوجر تھا وہ یہ تھا کہ دین کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز ہیں اور اس میں ہمارا یہ رویہ نہیں ہے کہ یہ ایک صحیح اور باقی غلط ہے۔ بھئی اس میں مجھے حق ہے کہ میں دیکھوں کہ بات یہ نقطہ نظر ٹھیک ہے یا یہ نقطہ نظر ٹھیک ہے، بحیثیت ریسیپینٹ میرا یہ حق ہے کہ میں دیکھوں ان سارے نقطہ نظر کو۔ اب یہ آپ کو سامنے دو نقطہ نظر آ گئے، ایک حسن بھائی نے آپ کو دیا جو ایک ڈیفرنٹ زاویہ ہے دین کو دیکھنے کا، جس کے اندر وہ احکامات جو مفتی صاحب نے، پہلے تو میں دونوں کی تعریف کر دوں کہ یہ اس طرح کی ڈیبیٹ ایک شائستہ ماحول میں، بہت خوبصورت بات ہے، اللہ کرے کہ اور یہ ہم سب کو لرن کرنی چاہیے، اللہ کرے کہ پاکستان میں یہ ایک نارم بن جائے، یہ رجحان بن جائے میڈیا پہ۔ تو مفتی صاحب آپ کو بھی خراج تحسین، آپ کو بھی، کہ ایسے ماحول میں یہ باتیں ہونی چاہیے جب دوسرے کو ڈیمونائز نہ کیا جائے۔ یقین جانے یہ میرے دوبارہ اسلام کی طرف رجوع کا یہ باعث بنا تھا۔ جب مجھے بتایا گیا کہ بھئی دیکھیں ایک چیز آپ کو بچپن سے بتائے گی، آپ کے مائنڈ کو اپیل نہیں کر رہی کسی بھی وجہ سے، کوئی بات نہیں، ایک یہ بھی نقطہ نظر ہے اسلام میں، ایک یہ بھی نقطہ نظر ہے۔ نتیجتاً جب میں نے ان کو دیکھا تو ایک نقطہ نظر ایسا نکلا جس نے میرے سارے سوالوں کو جواب دے دیا۔ تو اس لیے ان کو ڈیمونائز نہ کریں۔ بات یہ ہے کہ ایک انہوں نے نقطہ نظر بتایا، ایک انہوں نے نقطہ نظر بتایا، لیکن اس کی وجہ اگر یہ دونوں یہاں پر لڑ رہے ہوتے ہیں، ویسے میں شاہ صاحب تو بھائی ہیں میرے دونوں، لیکن اگر لڑ رہے ہوتے تو پھر آپ کیا حاصل تو کرتے؟ دیکھنے والے تو سارے اسلام کو ہی پھر، ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تربیت اسلام کی انہیں ٹھیک نہیں کر سکی وہ معاشرے کو کیا کر سکے؟ ایگزیکٹلی جو ان کو آپس میں لڑا رہی ہے، جو ان کو آپس میں بد اخلاق کی گالم گلوچ پہ آمادہ کر رہی ہے، جو اسلام کی آئیڈیالوجی، وہ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ ماشاءاللہ دونوں وہ لوگ ہیں جو اس علم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو کہ اسلام ہے۔ تو خراج تحسین سے دونوں کو اللہ کرے کہ یہ رجحان بنے، نام بنے۔ اب دیکھیں دو نقطہ نظر سامنے ہے، ایک کے اندر لگتا ہے کہ صریحاً پابندی ہے،
صحیح بالکل. ایک کے اندر ہے کہ نہیں ہے سرین پابندی. وہ جو اطلاق عام والی آیات ہیں وہ اصل میں بڑے اسپیسیفک کانٹیکس کے اندر تھی. ایک میں شناخت قائم کرنی تھی بیکاز باہر ماحول ایسا تھا کہ اللہ نے کہا اگر باز نہیں آتا قتل کر دو ان کو, سیکیورٹی سچویشن. دوسری ازواج مطہرات کے بارے میں اسپیسیفک آیات تھیں, ایک ایونٹ تھا. انہوں نے بھی بتایا کہ جو عام انسٹرکشنز ہیں وہ سورہ نور کے اندر آپ نے بتایا کہ موجود ہیں, اور اس کے تحت سورہ اعراف کے اندر 5 چیزیں بھی بتائی ہوئی ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. ان دائروں میں رہ کے آپ کھیل لیں, آپ کوئی اور فنون لطیفہ کا کام کر لیں, آپ جو دل کرتا ہے کر لیں. ان دائروں میں رہ کے, چاہے مرد دیکھیں یا عورت دیکھیں اس کو, چاہے وہ مرد کریں یا عورت کریں, ٹھیک ہے, تو کرنے والے بھی مرد عورت اس دائرے میں رہ کے کر لیں اور دیکھنے والے بھی کر لیں, تو وہ چیز اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. دوسرا نقطہ نظر آپ کا تھا کہ نہیں بہرحال یہ چیزیں سریحاً غلط ہے. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے, اب ایز اے مسلمان میرا یہ رائٹ ہے کہ میں اس کو جانچوں ان آراء کو, میں ان آراء کو دیکھوں, سمجھنے کی کوشش کروں اور اطلاق کروں. بندوق کے زور پہ جبری طور پہ پابندیاں ایسی لگانا جو کہ کلیئر مسائل نہیں ہیں. صحیح. یعنی معاملہ کہیں شراب کا نہیں ہے, معاملہ کہیں ایسی کلیئر چیز کا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. اس کے اندر رائے موجود ہے, صحیح. اس کے اندر کنفلکٹنگ انٹرپریٹیشنز موجود ہیں. تو میرا صرف اتنا پوائنٹ ہے کہ بندوق کے زور پہ اور زور زبردستی سے کسی چیز کو بین کرنے سے اسلام کا نقصان ہوگا. دیکھیں اگر میں کہوں میں قصوروار ہوں کہ جی دیکھیں اگر اسلام میں ہے بھی صحیح ایسا, اگر اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بھی ہے میں نہیں مانتا, پھر تو بات فرق ہوگی نا. صحیح. لیکن میں کہوں کہ بھائی جان آپ کی بات سر آنکھوں پہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو ایسے نہیں کہا, تب تو میری بات سننی چاہیے نا. صحیح بالکل. تب تو مشورہ ہونا چاہیے. تو جب ایسے معاملات آ جائیں تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جبراً آپ پابندیاں لگائیں گے, نفرت پھیلے گی, منافقت پھیلے گی. دنیا جب آپ کو یہ کرتا ہوا دیکھے گی تو آپ کا خیال ہے کہ اسلام کا کوئی اچھا امیج جائے گا ان کو. وہ کہیں گے نہیں کہ یار یہ کیسا مذہب ہے کہ جس کے اندر ایک چھوٹا سا ٹولہ اٹھ کے آتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کیا اجازت دے رہے ہیں کہ وہ بندوق کے زور پہ باقی سارے مسلمانوں کو کہے کہ اب ہم جو مانیں گے اس کو ہم آپ پہ جبراً نافذ کریں گے. تو میرا پرابلم صرف یہ کہ چاہے آپ اس سائڈ انٹرپریٹیشن کو مانیں یا اس انٹرپریٹیشن کو مانیں, جبراً آپ اگر نافذ کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ دین میں جبر نہیں چاہتے, بیکاز اس سے وہ مقصد ہی فیل ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کائنات بنانے کا تھا کہ ہم دیکھیں تم میں سے عمل میں کون بہتر ہے. عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. تو میں اگر جبراً آپ سے کوئی چیز کرا رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک بھی ہے, جبر کے جو بھی چیز ہوگی اس کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ پورے پلان کے اندر ہی میں نے اللہ تعالیٰ کے خلاف چلا گیا نا. لا اکراہ فی الدین. اچھا, اس میں حسن صاحب کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو انسان نے ترقی کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو چیزیں خواتین کے حوالے سے ہمارے ٹرائبل ایریا جو بھی ڈسٹرکٹ بن چکے ہیں وہاں پر ہیں, وہ چیزیں اسلام آباد میں نہیں ہو سکتی. لیکن ہم نے دیکھا کہ انہی علاقوں میں کاروکاری ہوتی تھی, انہی علاقوں میں بنی ہوتی تھی, انہی علاقوں میں سوارا ہوتا تھا. علماء کرام نے وہاں پر بات چیت کی, سول سوسائٹی نے بات چیت کی, لوگوں نے, میڈیا نے بڑا رول پلے کیا. اور نتیجے کے طور پر یہ کہ اب انہی بیلٹ جن چیزوں پر کل وہ فخر کرتے تھے اور اپنی ثقافت اور کلچر کا حصہ سمجھتے تھے, آج وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ انسانیت کے خلاف چیزیں ہیں اور وہ ان سے باغی ہو چکے ہیں, ان سے دور ہو چکے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ جو انسانی فکر کا اور انسانی ذہن کا ارتقاء ہے, کل تک جس چیز کے لیے وہ مر رہا تھا آج اس چیز کو کوئی بندہ بیان کرے تو کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. تو یہ جو فکری ارتقاء ہے یہ سوسائٹی میں یہ جو جمود ہے اس کو کیسے ختم کر کے کیسے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک مذہب کا معاملہ ہے تو میں یہ بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ وہ تو قیامت تک کی ہدایت لے کر آیا ہمارے لیے. معاشرے آگے بھی بڑھتے ہیں, انسان کے تمدن میں ارتقاء بھی آتا ہے, اس کی سیاسی حرکیات بھی تبدیل ہوتی ہیں, اس کے ریاستی نظم بھی تغیر پذیر ہوتے ہیں, یہ سب کچھ ہوگا. شریعت چاہتی کیا ہے؟ شریعت چاہتی ہے آپ کا تزکیہ, آپ کی پیوریفیکیشن. یہ پیوریفیکیشن ہے کہ جو انسان سے متعلق ہے. انسان ہمیشہ سے ایک ہی ہے, انسان کبھی تبدیل نہیں ہوتا, انسان انسان ہی رہتا ہے, اس کے مسائل وہی ہیں. انسان کا معاشرہ, اس کا خارج, یہ سب کچھ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. تو شریعت نے جتنے احکامات دیے ہیں وہ انسان کو مخاطب کر کے دیے ہیں اور وہ قیامت تک کے لیے ہیں. اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ تزکیہ نفس, اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاک معاشرہ اور ایک پاک وجود کیسے قائم کرنا ہے اور ایک ایسا انسان کیسے تیار کرنا ہے کہ جو اللہ کا ایک مطلوب انسان ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھلا ہوا اور دھلا ہوا انسان ہونا چاہیے. بہت شکریہ ذکر مان شاہ صاحب, بہت شکریہ حسن الیاس صاحب اور حمزہ عباسی صاحب. ناظرین, آج ہم نے گفتگو کی
طالبان کے اس عمل کے حوالے سے کہ کیا خواتین کے کھیل کھیلنے پر پابندی ہے، علماء کرام نے اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کیا، اور ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ آپ کے سامنے مختلف نقطہ نظر سامنے آ جائیں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں یا رائے بنانے میں آسانی ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔